السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر علماء کرام کی، اولیاء کی، محدثین کی، ائمہ کی، صحابہ کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ مرزا جونیئر عوام الناس کے دلوں میں علماء کی نفرت، مدارس کی نفرت، مساجد کی نفرت، صحابہ کی نفرت کیوں ڈالتا ہے؟ یہ بابت شاہی کونی بار بار اس بات کو کیوں دہراتا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے؟ اس کا راز اور حکمت کیا ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے تاکہ حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آ جائے کہ مرزا جونیئر علماء کی مخالفت کیوں کرتا ہے، مدارس کے خلاف کیوں ہے۔ پہلے اس سے کہ ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں، ایک سابق پادری کرسچن کی کہانی پہلے سن لیں اسی کی زبانی، تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آج اس ویڈیو کو دیکھ کر سن کر کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مرزا جونیئر بار بار ہر ویڈیو میں بابوں کی مخالفت، اولیاء کی مخالفت، علماء کی مخالفت، محدثین کی مخالفت، ائمہ کی مخالفت، صحابہ کی مخالفت پر آخر تلا ہوا کیوں ہے؟ بار بار یہ ان کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ بابت شاہ کونی اس کا نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ آج انہی رازوں سے انشاءاللہ العزیز پردہ اٹھائیں گے۔ پہلے ایک سابق پادری کی، شیخ عبداللہ کی کہانی سنیں اسی کی زبانی، تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں کراچی میں رہنے والا ہوں۔ میرے والدین کی پوسٹنگ تھی اندرون سندھ میں ایک سرکاری ہسپتال میں، تو میری پیدائش کے ایک سال کے بعد میرے والد نے سوچا کہ انہیں پاکستان سے باہر جانا چاہیے، تو وہ امریکہ چلے گئے۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ والدہ کے سر پر آ گئی۔ پھر والدہ بھی بڑی پریشان رہیں اس معاملے میں، مجھے اب پہلے ہسپتال لے کے جا رہی ہیں لیکن بہت پریشان، پھر مجھے پڑوس میں ایک فیملی کے حوالے کر کے چلی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ اندرون سندھ میں کچھ مسلم فیملیز کے درمیان اور ان کے بیچ میں بھی ہوتی رہی۔ پورے شہر میں 2 مسیحی ہم تھے، باقی سارے مسلم تھے، تو آس پاس کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں چلتا رہا۔ یہ میری والدہ کے لیے پریشانی کی بات بھی تھی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی والدہ نے اکیلی ہونے کی وجہ سے وہاں سے ٹرانسفر کروا لیا اور کراچی چلی گئیں۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی انہوں نے میری شادی کر دی، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارا کام یہاں نہیں ہوگا، یہاں پر مختلف چرچوں میں کام کرو، تھوڑا سا تجربہ ہو جائے، اس کے بعد تم نکل جاؤ۔ شادی کے بعد جب ہم جرمنی گئے، دونوں میاں بیوی چلے گئے تعلیم کے لیے، وہاں جا کر مجھے میری بیوی نے، انہوں نے مجھے بتایا کہ تجھے کیسے ہم نے قابو میں کیا ہے، تیری امی شامل تھی، وہاں کا مقامی پادری شامل تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن تب تک میں پختہ ہو گیا۔ کئی ملکوں میں گئے، جس میں ہم جرمنی میں تو پہلے پڑھے، پھر آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے گیا، ہالینڈ گیا، اور سنگاپور میں بھی رہا، اور کوریا میں بھی گیا، یہاں بھی ہم نے تعلیم حاصل کی۔ یہ مختلف تعلیمات تھیں۔ تو یہ کر کے جب ہم واپس آئے، مجھے میرے سسر ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے ہر جگہ سے تعلیم بڑے اچھے طریقے سے حاصل کر لی ہے، اب تمہیں ایک مشن دیا جائے گا۔ وہ ہر سال ایک بڑے اجلاس ہوتے ہیں باہر مشنریوں کے، اس میں مختلف مشنز لائے جاتے ہیں۔ تو یہ مشن جس کو مجھے سونپا گیا، یہ مشن سالوں سے آتا تھا لیکن اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ تم کیونکہ مسلمانوں کے بالکل درمیان میں رہے ہو، مسلمانوں کی سوچ سے واقف ہو کے ان کے بیچ میں رہے ہو، اس لیے تم اس کام کے لیے بہترین انتخاب ہو ہمارا۔ میں نے پوچھا کہ مشن کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا کہ مسلمانوں میں اس طرح سے جا کے تم نے منادی کرنی ہے، اس کو منادی کہتے ہیں کام کو، لیکن یہ منادی خفیہ ہوگی اور اس کو علم نہیں ہوگا کہ تم منادی کر رہے ہو، لیکن تم منادی کر رہے ہو۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ ہم ان کو عیسائی نہیں بنانا چاہتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، مسلمان وہ بنا دیے جائیں جن کا اللہ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو، بس ہمیں صرف اتنا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے، تم نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر میرے دماغ میں آیا کہ میں مسلمانوں کو اگر مجھے اللہ سے دور کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے مسلمان کو اس کے دینی رہنما یعنی مولوی سے ہٹانا ہے، کیونکہ مولوی ہی ایسی چیز ہے جو اس کو جوڑ کے رکھتی ہے کہیں نہ کہیں دین کے ساتھ، مدارس کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، مسجدوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے۔ لیکن اب مولوی سے دور کیسے کیا جائے؟ ان کی جو مرکزی مذہبی شخصیت ہے اس پر وار کرو، اس کے کردار پر وار کرو، تو ان کے جذبات سے کھیلو۔ پھر میں نے
لاری اڈوں پر جانا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ میں ڈرائیور اور بس کے کنڈکٹر جو نشے باز ڈرائیور ہوتے تھے ان کو میں استعمال کروں گا. اب میں ان کے پاس جاؤں اور بیٹھ کے ایک دن میں نے ایک ہوٹل پہ بیٹھا تھا, وہ ڈرائیور سگریٹ پی رہے تھے, 4-5 تھے اور دھوئیں بڑے نکل رہے تھے. میں شدت سے نفرت کرتا تھا, آج بھی نفرت کرتا ہوں سگریٹ کے دھوئیں سے. میں نے ایک کو بولا کہ یار لا, ایسے اشارہ کیا, اس نے سگریٹ پکڑا دیا, میں نے وہ ایک ہی کش لیا تو پاگل ہو گیا, میرا دماغ گھوم گیا. لیکن بہرحال میں عادی ہو گیا, میں سارا دن وہاں رہوں. لیکن گھر میں اس کا رزلٹ دوسرا تھا کہ بیگم جو تھی وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی کہ ہم تو مشنری بن کے کام کرنا تھا, اور دوسرا ان کا یہ ناراضگی تھی کہ وہ پہلے سے ہی کہتی تھی کہ یہاں کام نہیں کرنا ہے, ہم تو اب سربراہ ہو گئے ہیں ایک مشن کے, تو ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے, ہم جرمنی چلے جاتے ہیں, وہاں سکون سے رہیں گے, ہم صرف دیکھ بھال کرنے کے لیے آتے رہیں گے. لیکن میں نے کہا نہیں, کیونکہ کام میں نے سیکھا ہے, سمجھا ہے, تو مجھے فیلڈ میں کام کرنا ہے, میں خود کروں گا کام کے. لڑائی جھگڑے روز کے تھے, تو میں نے اپنے سسر کو کہا کہ بھائی ان کو سمجھائیے, تو انہوں نے کہا کہ سمجھانا منجھانا کچھ نہیں ہے, اس کو بولو کہ چلی جاؤ یہاں سے. میں نے کہا چلی جاؤ. یعنی میں نے اپنے کام کے لیے میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, اپنے بچوں کی بھی نہیں کی. یعنی اتنا جنون کام سے, اتنا زیادہ سیریس تھا. وہ ادھر چلی گئیں, اب میں تنہا رہ گیا. کلیسیا میں یہ پادریوں کا اکیلا رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. پھر میں نے شادی کر لی. شادی کرنے سے یہ ہوا کہ یہ میری جو بیگم تھی یہ میری ساتھی بن گئی. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان کو ساتھ لیا, بسوں میں بیٹھ گیا. اب میں نے یہ جو ڈرائیوروں کے ساتھ دوستی وغیرہ لگائی تھی, پھر میں نے اپنا منصوبہ ان کو بتایا. پھر اپنا ایک ساتھی میں نے تیار کیا جو مولوی بنایا, اس کو ہم نے داڑھی رکھوائی, اس کو ٹوپی پہنا دی, بس میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. یعنی میں نے اپنی بیوی کو برقع پہنایا, مسلمان عورت کا روپ دے دیا, ایک کلین شیو بندہ بٹھا دیا اپنی تنظیم کا. اب میں نے ڈرائیور کو یہ سکھاتا تھا کہ شہر سے جیسے ہی ہم لاہور سے باہر نکلیں گے یا کسی بھی شہر سے, میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا, بائبل اٹھاؤں گا اور دعا مانگوں گا کہ میں مسیحی ہوں, میں پادری ہوں, میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں, میں مفت میں دعا کروں گا. تو وہ مولوی جو ہمارا ساتھی ہے, جس کو ہم نے مولوی بنایا, مولوی ہوتا نہیں تھا, اس کا کردار یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور شور کرے اور مجھے وہ برا بھلا کہے. تو اس بات پر وہ کلین شیو تیار ہو گیا. یعنی اس کا کردار یہ تھا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ مولوی کو جو ہے وہ لتاڑنا شروع کر دیے کہ تم مولوی ایسے ہو, تم مولوی ایسے ہو, تم برا بھلا ان کو بولے. 2-4 بندے اور بھی پسنجر مولوی بیچارے کے در پہ ہو کر اس کو برا بھلا کہیں. تو اس سے وہ مولوی تو چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب ڈرائیور اپنا کردار ادا کرے گا کہ وہ گاڑی کو لہرا دے گا. بڑے زور سے ایک جھٹکا مارا, مسافر الٹ پلٹ سے سارے گئے, چیخیں لگی. اب کنڈکٹر کا کردار, کنڈکٹر اوپر آیا تو کہنے لگا دیکھ لو مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے, مولوی نے کوئی دعا کی نہیں, دیکھو آج یہ ایک آدمی جس کو ہم چوڑا بولتے ہیں, جس کو ہم برا بولتے ہیں, اس نے دیکھو کیسے دعا مانگی اور ہم سب بچ گئے. یعنی یہ تھا میرا کام, منصوبہ کہ میں مولوی کو ڈی گریڈ کروں. اب عورت کا کردار یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ سکون سے بیٹھ جاتے تب وہ عورت برقعے والی کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ بھائی آپ بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہاں میری بہن میں بالکل کرتا ہوں. تب وہ فرضی بیمار بتاتی, میں کہتا کہ بہن اگر آپ مناسب سمجھے ہم پیسے نہیں لیتے, اگر آپ کہیں گی تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آؤں گا, اکیلا نہیں آؤں گا, آپ کے گھر پر اور آ کر دعا مانگوں گا, جو بھی بیمار ہے خدا اس کے لیے بندوبست کر دے گا. وہ تو نکلی تھی, ہمارے ساتھ کی ساتھی تھی. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں بیمار ہوں تو اس کے ساتھ 2-4 اور بھی نکل آتے ہیں اپنے مسائل لے کر, تو وہ ہوتے ہیں ریئل کیس ہوتا ہے, اصل ہوتا ہے. ہم پھر اس اصل آدمی کے گھر میں چلے جاتے تھے. یہ اصل منصوبہ تھا کہ ان کو اپنے لوگوں کو اس طرح سے ڈرامہ کریٹ کرے اور اس کے بعد عام لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیں. پھر میری بیوی ان کو تحفے تحائف دے کر اپنے قابو میں کر لیتی تھی. تو کیونکہ وہ مقامی تھی اور اس کو معلوم تھا, مقامی مسائل خواتین کے ساروں سے واقف تھی, تو یہ بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ یہ بہت معمولی سا چھوٹا سا کام ہے, لیکن اس کے جو نتائج ہیں اس تک رسائی نہیں ہے. عام لوگوں کی بڑی بڑی سوچ بھی اس طرف نہیں جاتی کہ مولوی سے لوگوں کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے. آخر مولوی سے دور کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو مسجد سے دور کرنا, مسجد سے دور کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو دین سے دور کر دینا. جی عزیزان گرامی, آپ نے ایک سابق پادری کی, مشنری کی, عیسائی کی, کرسچن کی کہانی خود اسی کی زبانی سنی. جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس کے ذمے کیا کام لگایا جاتا تھا وہ آپ نے اسی کی زبانی سن لیا. اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی مشن پر, اسی راستے پر مرزا جونیئر چل رہا ہے. عیسائیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو جائیں. یہودیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں
کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر یہودیت میں داخل ہو جائیں، ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ ان سب کا مقصد اور غرض و غایت صرف ایک ہے کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، بس۔ وہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں، وہ یہودی بنے، عیسائی بنے، ہندو بنے، سکھ بنے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام سے متنفر ہو جائیں، بس۔ چاہے وہ مسلمان ہی رہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج ادا کریں، جو مرضی کریں، لیکن اسلام سے ان کو متنفر کیا جانا، یہ مقصد ہے ان کا۔ اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنا، یہ مقصد ہے ان کا۔ اور اسلام سے دور کرنے کا ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ علماء سے متنفر کرنا، مساجد سے متنفر کرنا، مدارس سے متنفر کرنا، اور یہی ایجنڈا لے کر آج مرزا جونیئر چل رہا ہے۔ مرزا جونیئر کا مقصد قرآن و سنت کی تبلیغ نہیں ہے، میں بارہا پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس کا مقصد عوام الناس کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالنا ہے، ائمہ کی نفرت ڈالنا ہے، ائمہ سے، محدثین سے، فقہا سے، صحابہ سے لوگوں کو دور کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ اس شخص سے دور نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، جب تک اس کے دل میں اس کی نفرت نہ آئے۔ اور نفرت کیسے آئے گی؟ جس بندے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، اٹیچ ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اعتراضات کیے جائیں، اس کے نقص ڈھونڈے جائیں، اس بندے کو بتایا جائے، بھائی جس کے پیچھے تو چل رہا ہے، جس کا دامن تو نے پکڑا ہوا ہے، جس کا دامن تو نے تھاما ہوا ہے، جس کو تو نے اپنا امام بنایا ہوا ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ جب اس طرح کی بار بار اس کے ذہن میں یہ باتیں سنائی دیں گی، اس کو سنائی دیں گی، تو یقیناً اس کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب اس کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، شکوک و شبہات آئیں گے، وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا اس سے۔ جب اس سے دور ہو گیا تو اس کے مشن سے ہٹ گیا اور اس کی راہ سے ہٹ گیا۔ وہی پرانا طریقہ عیسائیوں والا، یہودیوں والا مرزا جونیئر نے اپنا کر میڈیا میں قدم رکھا، اسی راستے پر چل پڑا۔ اب یہ عوام الناس کو علماء سے متنفر کرتا ہے، صحابہ سے متنفر کرتا ہے، اولیاء سے متنفر کرتا ہے۔ یہ اسی لیے یہ دیکھیں نا، اس کے بار بار جو آپ یہ نعرہ سنتے ہیں کہ باپ بیٹے کوئی شے نہیں، فلان کوئی شے نہیں، کبھی محدثین پر اعتراض، کبھی فقہا پر اعتراض، کبھی ائمہ پر اعتراض، کبھی علماء کے خلاف نفرت دلانا عوام کو۔ اس کا مقصد عوام الناس کو علماء سے دور کرنا۔ اور جب عوام الناس علماء سے دور ہو گئے تو یقیناً وہ علم سے دور ہو گئے۔ جب علم سے دور ہو گئے تو وہ خالی ذہن ہو کر کبھی کسی گمراہی کے گڑھے میں، کبھی کسی گمراہی کے گڑھے میں۔ اس لیے یہ مدارس کے خلاف جتنا بولتا ہے کہ مدارس میں یہ کام ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ عوام الناس کے دلوں میں مدارس کی نفرت ڈالنا ہے۔ یہی طریقہ واردات عیسائیت کا تھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ عیسائی بن جائیں، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کی جائے، علماء سے دور کیا جائے، علماء سے نفرت دلائی جائے۔ جب علماء سے لوگ نفرت کریں گے تو یہ دین سے نفرت کریں گے۔ جب دین سے نفرت کریں گے، دین کی محبت ان کے دل میں نہیں رہے گی۔ جب دین کی محبت نہیں رہے گی، پھر یہ دین پر نہ تو مر مٹنے کا نام لیں گے، نہ دین کی ان کے دلوں میں محبت ہوگی، نہ چاہت ہوگی۔ پھر وہ دیکھا دکھائی ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ پھر وہی طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایسوں کو امام بنا لیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھا نا کس طریقے پر، کس خفیہ واردات کے ساتھ یہ حملے کرتا ہے مرزا جونیئر اسلام پر، جن کی وساطت سے ہمیں دین پہنچا۔ اگر ان کے بارے میں بھی ہمیں شکوک و شبہات ہوں گے اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت ہوگی، یہ دین سے نفرت ہوگی۔ کبھی یہ صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کون سا قرآن لکھا، کون سی وحی لکھی، مطلب ہے پہلا اٹیک اس نے قرآن پر کیا، تاکہ قرآن کے بارے میں مسلمان شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور متذبذب ہو جائیں۔ پھر محدثین پر اٹیک کیا تاکہ حدیثوں سے مسلمان نفرت کرنے لگے۔
پھر ائمہ پر اٹیک کیا تاکہ فقہ سے لوگ متنفر ہو جائیں، پھر علماء پر اٹیک کیا تاکہ علماء سے لوگ دور ہو جائیں، نفرت کریں، پھر دینی مدارس پر اٹیک کیا تاکہ مدارس سے لوگ دور رہیں، ان کے قریب نہ جائیں، علم دین حاصل نہ کریں۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، دین کا علم ہی نہیں ہوگا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ تو میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اس لیے علماء کرام نے پہلے دن ہی متنبع کر دیا تھا، یہ بندہ کسی کا لانچ کیا ہوا ہے، یہ کسی کے مشن کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ دیکھیں نا، سارے راز کھل گئے۔ باپ بیٹے شائع کو نہیں، یہ نعرہ کیوں لگاتا ہے بار بار؟ علماء سے لوگوں کو کیوں دور کرتا ہے؟ علماء، اب دیکھو نا طریقہ واردات ہوئی۔ عیسائیوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اسلام چھوڑ دو، علماء کو چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو، نا، صرف علماء سے متنفر کرتے تھے، علماء پر اعتراضات کر کے ان کے دلوں میں نفرت ڈالتے تھے۔ مرزا جونیئر بھی وہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ سنو، مجھے سنو، نا، کہتا ہے کہ ان کو بھی سنو، مجھے بھی سنو، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ان سے نفرت دلا رہا ہے اور ان کو چھوڑنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دیکھا کیسی خفیہ طریقے سے یہ واردات کرتا ہے، کہتا ہے ان کو بھی سنو، مجھے بھی سنو، لیکن بار بار علماء کا نام لے کر، محدثین کا نام لے کر، کبھی بخاری کا نام لے کر، کبھی مسلم کا نام لے کر کہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہا جائے کہ امام بخاری سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ بخاری میں غلطیاں ہیں؟ جب بخاری میں غلطیاں تو کیا پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا؟ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جب کوئی بندہ قرآن سے متعلق، حدیثوں کے متعلق، اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ دہریہ بن جاتا ہے۔ جب وہ دہریہ بن گیا تو نان مسلم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، وہ صرف نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، صرف بس وہ نام لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ایک لیبل مسلمان ہونے کا، باقی اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کا فکر، اس کا طرز عمل نان مسلم اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بس یہی ہے طریقہ واردات ہر دین دشمن کا۔ دین دشمن کبھی بھی آپ مسلمانوں کو یہ نہیں کہے گا کہ تم اسلام چھوڑ دو، بلکہ پہلا وار اس کا یہ ہوگا کہ تمہارے جو علماء ہیں جو تمہیں دین بتاتے ہیں، یہ سیدھا دین نہیں بتاتے ہیں، یہ پورا دین نہیں بتاتے، یہ ڈنڈیاں مارتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں۔ پہلے آپ کا وہ اس طرح ذہن بنائے گا۔ جب آپ کا ذہن اس طرح بن گیا کہ علماء تو جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، یہ تو دغا کرتے ہیں، جب علماء کے خلاف تمہاری نفرت بیٹھ گئی ذہن میں، تو لا محالہ اسلام سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے کو مسجد سے نفرت دلائی جائے، مسجد میں تو یہ کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس میں ایسی خرابیاں ایسی، تو وہ بندہ مسجد سے نفرت کر دیا تو یقیناً وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ جائے گا۔ مسجد سے نفرت، اس کو نماز سے نفرت دلانا ہے، علماء سے نفرت، یہ دین سے نفرت دلانا ہے، قرآن سے نفرت دلانا ہے اور حدیثوں سے نفرت دلانا ہے۔ یہی طریقہ واردات عیسائیوں کا ہے اور یہی طریقہ واردات مرزا جونیئر کا ہے۔ اس لیے میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، میں بار بار کہہ چکا کہ آپ اپنا ایمان بچائیے، کسی کے چکر میں نہ آئیے، کسی کی باتوں میں نہ آئیے، کسی کے شکنجے میں نہ آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، دین اسلام کا مطالعہ کیجیے، علماء کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا تو آپ کو مسائل سمجھنے میں، پوچھنے میں آسانی رہے گی۔ اگر رابطہ ہی نہیں ہوگا، نفرت ہوگی، تو یقیناً آپ ان کے قریب جب نہیں جائیں گے، خود بیٹھ کر فیصلے کریں گے اور مسئلے نکالیں گے، حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقینی بات ہے کہ جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہیے، مساجد کے ساتھ جڑے رہیے، مدارس کے ساتھ جڑے رہیے، اسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے، اسی میں نجات ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے، اندازہ کریں۔ قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے، اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھیریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی بھیجو۔
آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر. قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں، نعوذ باللہ. جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے